الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له لا ند له ولا جد له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومحبوب ربنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ جیسے عیسوی سال جنوری سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی سال کی ابتدا یہ محرم سے ہوتی ہے۔ محرم کے مہینے میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ، اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مسلمان کمزور تھے، طرح طرح کے مظالم ان پر ہو رہے تھے، مکہ میں 2 آدمی ایسے تھے کہ جس کو چودھری کہہ دے یا دبنگ کہہ دے، جن سے لوگ ڈرتے تھے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ابو جہل جس کو ہم کہتے ہیں۔ ایک کا نام عمر ابن الخطاب ہے اور دوسرے کا نام عمرو ابن حشام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمرو ابن حشام۔ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ اسلام کو عزت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول کر لی، اور جو مسلمان ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقی مشرکین کے ساتھ ان پر ظلم کرتا، سختی کرتا، پھر خصوصاً کمزور لوگ ان کو مارتے پیٹتے۔ کسی نے تانا دیا کہ بھائی آپ لوگوں کو پیٹ رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی تم کوشش میں لگے ہوئے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارا تو اپنا بہن ہوئی اور تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ گئے ہیں اور وہاں جا کے بہنوئی کو مارا پیٹا، بہن کو مارا پیٹا۔ بہن نے آخر میں ایک جملہ کہا جو دل کو لگا کہ تم مارو پیٹو، ہماری جان بھی چلی جائے تب بھی ہم نے رسول اللہ کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسلام کے دامن میں جو ایک مرتبہ آئے دوبارہ وہ جاتا نہیں ہے۔ بہن کی یہ بات دل کو لگی ہے، انہوں نے کہا چلو مجھے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ وہ قرآن کریم کی آیات جو ایک کاغذ پہ لکھے ہوئے تھے جب وہ پڑھنے لگے، اور اس میں یہ جملہ آیا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ جملہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو ان کے دل پہ لگا اور آواز بلند کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تلوار ہاتھ میں ہے جیسے نکلے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں
تو حضرت حمزہ اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، سب نے کہا عمر آ رہے ہیں۔ تو حضرت حمزہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اگر بری نیت سے آئے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے، اس کا سر قلم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازے تک تشریف لائے ہیں اور حضرت عمر کو ریسیو کیا، اور آپ نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے حرم میں آیا ہوں اور ایمان لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، پھر آپ سے محبت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے آپ کو، چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول اپنی جان سے زیادہ کوئی کسی سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر عمر تیرا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے آپ سے اب اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے نا محبت ہے۔ چنانچہ بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کے صف میں اپنے ماموں عاص ابن ہشام کو بھی قتل کیا، اپنے سگے ماموں عاص ابن ہشام کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے محبت ہے کہ آپ اپنے ماموں کو، جو آپ کا سگا ماموں ہے، اور ماموں سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا پیار محبت والا رشتہ ہوتا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت تھی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وظائف مقرر کیے تو وظائف میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کا اپنا بیٹا ہے ان کا وظیفہ کم مقرر کیا، اور حضرت اسامہ ابن زید جو زید ابن حارثہ آپ کے متبنہ منہ بولے بیٹے تھے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھئی آپ نے میرا وظیفہ کم مقرر کیا اور اس کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا، حالانکہ اگر آپ دیکھ لیں تو میں اس سے بہتر ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدائن سے جب مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت میں سے بڑا سارا مال آیا، اور اس مال کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم کیا۔ تقسیم میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم دیے اور حضرت حسن اور حسین کو 1000 درہم دیے۔ پھر عبداللہ ابن عمر نے بات کی ہے کہ میں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لڑتا رہا ہوں، اور اس وقت حضرات حسنین ابھی چھوٹے بچے تھے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے میں شرکت نہیں ہے، اور میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غزوات میں شرکت ہے، اس لیے میرا اگر حق زیادہ نہیں بنتا تو کم از کم ان کے برابر تو بنتا ہے کہ مجھے ان کے برابر دے دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا ان کے جو آباء و اجداد کا مقام اور مرتبہ ہے وہ تمہارے آباء و اجداد کا نہیں ہے، لہذا ان کو جو میں نے اضافی دیا وہ ان کے آباء و اجداد کے مرتبے کی بنیاد پر دیا۔ تو حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز متعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے محبت بھی کی اور عملی طور پر اپنی زندگی میں کر کے دکھایا بھی کہ ان کا ہر معاملے میں زیادہ۔ چنانچہ جنا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جنا مال غنیمت میں بڑی ساری لونڈی آئی ہے، ان میں جنا شیر بانو بھی آئی ہے جو بادشاہ وقت کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، آپ نے حضرت حسن کے حوالے کر دی ہے، اور ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا شہزادیاں یہ شہزادوں کے زیادہ جنا کیا ہوتی ہے، ان کا حق اس پر زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ ہر بندے کی خواہش تھی کہ یہ مجھے دے دی جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کے حوالے کر دی ہے اور ان کو دے دی ہے۔ یہ ہے محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور اہل بیت سے۔ پھر اگلا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، قرآن کریم میں بہت ساری جگہیں ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیا اور ادھر قرآن کریم کی آیت اتری ہے جن کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ چنانچہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاتھوں جب بہت سارے مشرکین لگے، 72 یا 74 بندے ہیں، مشورہ ہوا، کسی نے کہا قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا ان کو فری میں چھوڑ دیا جائے، ان پر احسان کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہر بندے کو اس کا رشتہ دار، آپ اپنا رشتہ دار لے، مجھے میرا رشتہ دار دے دو، اس کو ابو بکر کو ان کا رشتہ دار دے دو، اور ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے۔ یہ جو ہے نا مشورہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، مشورے کے مطابق آپ نے عمل کیا، فدیہ جو ہے نا وہ اس کا حکم دے دیا گیا کہ فدیہ لے لیا جائے، اور مشورے میں بھی یہ طے ہوا۔ قرآن کریم کی آیت اتری ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جب تک زمین کو خون سے رنگین نہ کر دے وہ کسی کو قیدی بنا لے۔ گویا کہ یہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جو آیت اتاری وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جو ہے نا بات کے موافق۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ازواج مطہرات کے پردے کے متعلق بتاتے تھے کہ بھئی یہ ازواج مطہرات پردہ جو ہے نا ان کو کہا جائے کہ یہ پردہ گر ہے، اور جو ہے نا کیوں، اس لیے کہ مدینہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، وہ ازواج مطہرات سے کبھی بات کرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے، اور بعض ازواج مطہرات کو یہ جملے برے لگتے تھے کہ دیکھو حضرت عمر ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہے ہیں، ہم تو نبی کے حرم میں۔ قرآن کریم کی آیت اتری ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ سارا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا، اسی طرح مقام ابراہیم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا دل ہے کہ اس جگہ کو اللہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، کیونکہ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرنی تھی، اوپر سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، اور اب اس کا حکم ہے۔ یہ موافقات عمر ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے موافق جو ہے نا قرآن کی آیات جو ہے نا اتاری ہے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس کو جو کام سٹارٹ کیے ہیں، جن کو اولیات عمر کہتے ہیں، یعنی جس کام کو ابتداءً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نمبر 1 بیت المال اور خزانہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ابتدا کی ہے۔ عدالت ہے، عدالتوں کے اندر قاضی لگانا اور جج لگانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سٹارٹ کیا۔ اسی طرح تاریخ اور سن کا اجرا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ابتدا کی۔ اسی طرح مقبوضہ جو ممالک ہے ان میں صوبوں کی تقسیم، کہ بھائی ان کو صوبوں میں تقسیم کیا جائے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اسی طرح فوجی دفاتر اور والنٹیئر جو کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہوں کا، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ مردم شماری اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، مردم شماری کی ابتدا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ زمین کی پیمائش، کہ بھائی زمین یہ جو ہم کہتے ہیں مرلہ، 2 مرلے 3 مرلے، پھر جریب، کنال، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ابتدا کی ہے۔ اسی طرح جیل خانہ، پولیس کا محکمہ اور فوجی چاونیاں، یہ حضرت عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ چیزیں اس کی ابتدا ہوئی۔ راستوں میں مسافر خانے اور شہروں کے اندر جو ہے نا مہمان خانے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ان کی دور خلافت میں اس کی ابتدا ہوئی۔ اسی طرح غریب عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ماہوار وظیفہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا۔ آج بھی اگر آپ یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں عمر لا کے نام سے بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے اور ایسے لوگ جن کو کام نہیں ملتا یا کام نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے وظائف مقرر ہے، اور وہ وظائف عمر لا کے نام سے آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ لیکن آج مسلمان بھول گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصلاحات کیے ہیں، جو انہوں نے مملکت کو چلانے کے لیے جو انہوں نے راستے بتائے ہیں، اس کو ہم مسلمان بھول گئے۔ اسی طرح مساجد میں رات کو روشنی کا انتظام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ راستے میں پڑے ہوئے بچوں کے لیے وظائف کا اور ان کی پرورش کا انتظام، یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں ایدی سنٹر، فلاں سنٹر، یہ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کوئی راستے میں پڑا ہوا بچہ ہے اس کو اٹھا کر پرورش کا انتظام یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے بہترین ایڈمنسٹریٹر، اگر میں آگے کہوں تاریخ الامم والملوک میں ایک بات لکھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ شہر کو آباد کرنے کا حکم دیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ نے اس شہر کی آبادی اس طرح کرنی ہے کہ جو بڑے روڈ ہے، بڑی سڑکیں ہیں، کم از کم وہ 30 گز کی ہونی چاہیے، اور جو اس سے چھوٹی سڑکیں ہیں وہ 20 گز کی ہو، 10 گز سے کم کوئی بھی سڑک نہ بنائی جائے، اور محلے کے اندر جو گھروں کے بیچ میں راستے ہیں جس کو ہم گلی کہتے ہیں، اسٹریٹ کہتے ہیں، کم از کم وہ 7 گز کی ہو۔ 7 گز کا مطلب ہے 21 فٹ کم از کم گلی ہونی چاہیے۔ آج کے اس دور میں جو تمدن کا دور ہے اور جس کو ہم ترقی کا دور کہتے ہیں، آج کے دور میں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1300 سال پہلے بحریہ ٹاؤن، ڈی ایچ اے اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ایک راستہ دے چکے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کالونی بنانی ہے، کوئی جگہ بنانی ہے تو اس کے راستے جو بڑے راستے ہیں وہ کم از کم 30 گز کے ہونے چاہیے، جو درمیانی راستے ہیں وہ 20 گز کے ہونے چاہیے، اور جو چھوٹے راستے ہیں وہ 10 گز کے، اور جو درمیان کی گلیاں ہیں وہ 7 گز کے آپ کے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بنو زبہ کے علاوہ باقی جتنے لوگوں کی مکانات ہیں کم از کم مکان 60 گز کا ہونا چاہیے، کہ 60 گز کا اس کا مکان بنا دیا جائے۔ گویا کہ یہ ایک پلان دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے شہر کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ ساری اصلاحات ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کی ہے۔ پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات کی طرف اگر ہم جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہے، عجیب 22,51,030 مربع میل، 22,51,030 مربع میل، یہ 10 سال 4 مہینے کا عرصہ ہے آپ کے دور خلافت کا، اور یہ اتنا بڑا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا۔ لیکن اگر دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اتنی بڑی فتوحات میں، اور دوسری طرف اگر آپ انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے موقع پر تقریباً 64 لاکھ لوگ یہ قتل ہوئے ہیں، اور دوسری جنگ عظیم کے موقع پر 3.5 کروڑ سے 6 کروڑ کے لگ بھگ لوگ قتل ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے زمانے میں چند ہزار لوگ یا مسلمانوں کے شہید ہوئے یا دوسرے لوگوں کے قتل ہوئے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوحات کے
اتنی زیادہ فتوحات ہے، لیکن قتل و غارت گری مقصود نہیں ہے، قتل کرنا مقصود نہیں ہے۔ آج لوگ نیپولین کا نام لیتے ہیں، ہٹلر کا نام لیتے ہیں، یا پھر چنگیز خان کا نام لیتے ہیں، ہلاکو خان کا نام لیتے ہیں، انہوں نے شیر پتہ کیے ہیں، سکندر اعظم کا نام لیتے ہیں، انہوں نے شیر پتہ کیے ہیں، لیکن انہوں نے صرف شیر پتہ کیے ہیں، لوگوں کو مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف شیر پتہ نہیں کیے، لوگوں کے دل فتح کیے ہیں، لوگوں کے دلوں کو لیا ہے، وہاں کے عیسائیوں کو ان کی جگہوں پر رکھا ہے، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی کسی کے ساتھ، عدل اور انصاف۔ آج بھی اگر دنیا میں لفظ عدل بولا جاتا ہے تو حضرت عمر کا نام ساتھ آتا ہے، اگر حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ عدل جنا ساتھ آتا ہے، گویا کہ عدل اور حضرت عمر یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب عطا کیا ہے وہ فاروق کا عطا کیا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اور فاروق، حق اور باطل میں فرق تبھی ہو سکتا ہے کہ جب بندہ حق پہ رہ کر لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے معاملات میں ان کی معاونت کرے، ورنہ تو اگر ظلم اور زیادتی ہو تو ظاہری بات ہے پھر لوگ ان کا نام نہیں لیتے بلکہ برے سے اس کا نام لیتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انداز حکمرانی ہے، حکمرانی کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کا خیال رکھا، اور رعایا کا صرف اشرافیہ کا خیال نہیں رکھا، جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ خیال رکھا۔ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں گلیوں میں مدینہ کے اندر گشت کرتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ کسی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کو کوئی بات تو نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دن رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک شیر خوار بچہ رو رہا ہے، ماں اس کو منع کر رہی ہے اور اس کو کہ نہ رو اور دودھ نہیں پلا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، جا کے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہی ہے، آپ تو بڑی ظالم ماں ہے، بچہ رو رہا ہے، آپ اس کو دودھ نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا اصل میں حضرت عمر نے قانون بنایا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ بچے کا اس وقت تک وظیفہ جاری نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بچہ دودھ نہ چھوڑے، جب تک وہ دودھ پی رہا ہے اس وقت تک اس کا وظیفہ نہیں جاری کیا جائے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ بھائی یہ دودھ چھوڑ دے تاکہ جلد از جلد اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن جو سب سے پہلا فرمان جاری کیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا اسی دن سے ہی وظیفہ جاری کیا جائے گا، تاکہ کوئی ماں اس وجہ سے کہ بھائی اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوا اپنے بچے پر ظلم نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کو گشت کر رہے ہیں اور ایک بدو کو دیکھتے ہیں، وہ باہر خیمے کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر قریب جاتے ہیں، قریب جا کے پتہ کرتے ہیں بھائی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میری گھر والوں کے ہاں ولادت ہے اور بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھر میں کوئی اور خاتون؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی ام کلثوم کو ساتھ لیتے ہیں، واپس جاتے ہیں اور وہاں اس خیمے میں چھوڑتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں۔ اندر سے ام کلثوم کی آواز آتی ہے کہ عمر اپنے خلیفہ وقت اپنے دوست کو، ساتھی کو مبارکباد دے دو، ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ تب جا کے اس بدو کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز خلافت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں عدل، انصاف اور یہ ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی اسوہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں ہمیں نہ ملتا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک شخص ہے، اس نے خنجر مارا ہے، آپ کو گھر لایا جاتا ہے
گھر لا کر جو ہے نا آپ کے پاس طبیب آتا ہے، طبیب جب اس کو پہلے شہد کا پانی پلاتے ہیں وہ انتڑیوں کے راستے نکل جاتا ہے، پھر دودھ پلایا جاتا ہے وہ بھی انتڑیوں کے راستے نکل جاتا ہے، چنانچہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرے جو ہے نا بچنے کے امکانات نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے ایک درخواست کر لینا کہ عمر خلیفہ نہ کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خلیفہ کے لفظ سے متاثر ہو کر مجھے جگہ دے، کہنا عمر جو ہے نا آپ سے ایک درخواست کر رہا ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ دے دے۔ چنانچہ وہ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں، حضرت عائشہ درخواست قبول کرتی ہے اور ان کو جو ہے نا جگہ دے دی جاتی ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب واپس آتے ہیں عبداللہ ابن عمر تو حضرت عمر کہتے ہیں ایک بات کا دوسرا خیال رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ اٹھے اور جب دفن کے لیے میں لے جایا جاؤں، ایک دفعہ پھر جانا حضرت عائشہ سے پوچھ لینا، مجھے ایسا جو ہے نا فیل ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی انہوں نے یہ اجازت اس وجہ سے دی ہو کہ میں زندہ ہوں، میرا کوئی روب ہے، دبدبہ ہے، خلیفہ ہے، جب میں مر جاؤں تو ظاہری بات ہے یہ ساری چیزیں نہیں رہیں گی۔ چنانچہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنازے سمیت ان کے دروازے پہ جا کر دوبارہ پوچھتے ہیں، اجازت ملتی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے نا دفنا دیا جاتا ہے۔ قیامت والے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا اکٹھے اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اپنانے اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے طرز حکمرانی کی طرح حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔